السلام علیکم۔ آئیے سنیے ایک بدرو کی کہانی سننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ احمد کو حیدرآباد میں سروس جوائن کیے چند ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر اس کو وہاں کوئی ڈھنگ کا کرائے کا گھر نہیں مل سکا تھا۔ جو گھر اسے پسند آتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا۔ آخرکار شہر کے ایک پوش علاقے میں اسے ایک بڑی اچھی انتہائی مناسب کوٹھی کرائے پر مل گئی، جو کہ فل فرنشڈ تھی، اور احمد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے اپنے اماں ابا پر زور دیا کہ وہ فوراً اس کے پاس حیدرآباد آ جائیں، مگر بڑے بھائی کے گھر بڑے سالوں کے بعد ایک خوشی متوقع تھی، اس لیے اماں نے ابھی فوراً آنے سے انکار کر دیا۔ احمد شام کو گھر جاتا تو اسے بہت تنہائی محسوس ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے احمد کو بخار تھا، اور بیمار رہنے کے باوجود وہ نئی نوکری ہونے کے باعث روز کام پر پہنچتا۔ آج اسے بخار بہت تیز تھا اور گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی۔ آج شام سے ہی بادل آئے ہوئے تھے۔ اچانک گرج چمک شروع ہو گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ابھی کپڑے ہی بدلے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ٹکریں کھاتے ہوئے بالآخر اس کو ایک موم بتی مل ہی گئی۔ احمد کھانا کھا رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی ہو۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون اپنی 3 بچیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ احمد نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید ان کی گاڑی اس موسم میں خراب ہو گئی ہے اور وہ مدد چاہتی ہیں۔ احمد نے ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ خاتون نے بڑی عجیب ہی انداز میں احمد سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ احمد نے بڑے شائستہ انداز میں انہیں جواب دیا کہ وہ کرائے پر رہتے ہیں۔ احمد نے ان کو یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی وہ گھر پر اکیلے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس خاتون نے اس کی بات غور سے سنی ہی نہ ہو۔ خاتون اور اس کی بچیاں اندر آ کر ڈائننگ ہال میں بیٹھ گئیں۔ خاتون نے احمد سے کہا کہ ان کے ڈرائیور کے آتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گی۔ احمد نے ان کو یقین دلایا کہ وہ کچھ گھنٹے ان کے گھر پر رک سکتی ہیں، انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد کو وہ خاتون بہت جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ شاید وہ احمد کو اس کی بڑی آپا اور اس کی شیطان بھانجیوں کی یاد دلا رہی تھی۔ احمد نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو آپا بلا سکتا ہوں، آپ کا چہرہ مجھے بڑا دیکھا بھالا سا لگ رہا ہے۔ خاتون پہلی دفعہ مسکرائی اور کہا کہ تم نے آج برے آنے والے وقت کو پہلے سے ہی روک دیا ہے۔ احمد نے ان کی بات کو انسنا کر دیا۔ وقت گزارنے کے لیے احمد نے بچیوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کوٹھی آسیب زدہ ہے، یہاں پر رخشندہ اور اس کی 3 بیٹیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ احمد یہی سمجھا کہ خاتون مذاق کر کے اسے بے وقوف بنا رہی ہے۔ احمد نے جواب دیا، میں ایک امن پسند شخص ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اور روحیں ایک چھت کے نیچے آسانی سے رہ سکتی ہیں۔ خاتون نے پھر بڑے پراسرار انداز میں پھر احمد سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ یہاں رخشندہ نامی عورت کو اور اس کی بیٹیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم ہے کہ اس کوٹھی میں کوئی واقعہ ہوا تھا۔ حالانکہ احمد کو پراپرٹی ڈیلر والے نے بتایا تھا کہ اس کوٹھی کے مالکان ملک سے باہر ہیں۔
خاتون نے کہا کہ چلو میں تمہیں اس کوٹھی سے منسوب کہانی سناتی ہوں۔ رخشندہ ایک امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک متوسط لڑکے جو کہ فیکٹری میں ملازم تھا اس سے رخشندہ کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ کو اپنے سسرال کی حقیقت کا اندازہ ہوا۔ اس کا میاں انتہائی عیار اور تنگ نظر شخص ہے۔ آہستہ آہستہ رخشندہ کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی گئی۔ اس دوران اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اس کے بعد ہر وقت کی مار پیٹ اس کا مقدر بن گئی۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ کرنے کے طعنے دیے جاتے۔ رخشندہ نے 1-2 مرتبہ اپنے میاں سے یہ کہنے کی غلطی کر دی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ 1 ہفتے تک ہلنے کے قابل ہی نہ رہی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں سمجھایا کہ اس کی حیثیت صرف ایک سونا دینے والی ایک مرغی کی طرح ہے جسے وہ ذبح کر دے گا مگر آزاد نہیں کرے گا۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔ تیسری بچی کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگی کے نتیجے میں ڈاکٹرز نے اس کی جان بچانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ وہ اب ماں بننے کے لائق نہ رہی۔ گھر آتے ہی اس کو سب کے بدلتے ہوئے تیور نظر آئے مگر اس کو یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچیوں کی طرف بہتر ہو گیا تھا۔ وہ بھی خوش تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی ہے۔ ایک دن عزیز اس کے بچیوں کی اور اپنی سب کی انشورنس پالیسی کے کاغذات لایا اور رخشندہ سے دستخط کروا لیے۔ ایک رات وہ بچیوں کے ساتھ سو رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح پیٹتی رہی مگر سوئی گیس اس کے کمرے میں بڑھتی چلی گئی اور آخر کار کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ سے اس کی موت ہو گئی۔ عزیز اور اس کے گھر والے صبح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور پورا گھر کاروبار 5 کروڑ کی انشورنس کے کلیم کے مالک بن گئے مگر یہ پیسہ ان کو استعمال کرنا نصیب نہ ہوا۔ عزیز کے والدین سوتے ہوئے گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے کی وجہ سے بالکل رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی جیسی موت مرے۔ عزیز کی ایکسیڈنٹ میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے اور یہاں احمد نے ایک جھرجھری سے لے کر استغفار پڑھا۔ اچانک ہی وہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے نکلتے نکلتے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے مڑ کر مسکرائی اور بولی کہ تم ہی بتاؤ اتنی تفصیلات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا ہے اس لیے میں تمہیں صحیح سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کی حالت بدل گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ خاتون اسے اتنی جانی پہچانی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ماسٹر بیڈ روم میں انہی کا اور انہی کی پیاری بچیوں کا پوسٹر لگا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار احمد کو روحوں کی موجودگی پر یقین آیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان جا کے رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ یہ سارا قصہ اس کے بخار کے دہکنے